الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم خوفهم من بعد أمنهم صدق الله العظيم وبلغنا وسندنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنو اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے ایک ہی طبقہ، ایک ہی گروہ ناجی اور کامیاب ہوگا. یعنی تقسیم امت کی بات حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو فرقے ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بننا اس اعتبار سے حقیقت ہے کہ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمایا ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ بھی واضح فرما دیا کہ ان میں ایک طبقہ ایسا ہوگا جو کامیاب اور کامران ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت. دنیا کی کامیابی تو ہیچ ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے. پوچھا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا، تو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے. وہ طبقہ اور وہ فرقہ کامیاب ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ گامزن ہوں گے، وہی طبقہ کامیاب ہوگا. ایک بات یہ طے ہوئی ہے. اب تو قیامت کے قرب قیامت کے جو آثار حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے کہ امت محمد یا فرقوں میں بٹے گی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کم و بیش 72-73 فرقوں کے قریب ہم تقسیم ہو چکے ہیں، اور ہر طبقے کا دعویٰ ہے کہ وہ سچ ہے. ہر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر کسی کا یہ کلیم ہے کہ وہ حق پر ہے اور وہی سچ ہے. اس کی ایک آسان مثال میں آپ کو دے دوں کہ اہل سنت والجماعت حق پر کس طرح ہے. قرآن کریم ہی سے. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ در گروہ مت بٹ جاؤ، ٹکڑیوں میں مت بٹ جاؤ. ٹکڑیوں میں بٹنا، طبقات بنانا اور مختلف گروہ بنانا قرآن کی روح سے یہ اعتصام باللہ یعنی اللہ کی رسی کو تھامنے کے خلاف ہے. اگر آپ جتنے بھی طبقے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، چاہے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر جتنے طبقے نظر آئیں گے، آپ ہر فرقے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک بات کامن نظر آئے گی. کیا؟ ہر فرقے کا اور ہر طبقے کا ایک فاؤنڈر نظر آئے گا. میں اپنی تمہیدی گفتگو 2-4 منٹ آپ کو اس موضوع پر کر آگے کی طرف تفصیلات کی طرف بڑھوں گا. آپ جتنے بھی طبقے اٹھا لیں، چاہے اسلام کے نام پر ہو، حدیث کے نام پر، قرآن کے نام پر، یا جتنے بھی طبقے آپ اٹھا لیں، ہر طبقے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا ایک فاؤنڈر نظر آئے گا، بانی نظر آئے گا. کوئی بھی جماعت. سعد اللہ صاحب تشریف لائیے، کرسی رکھیے. تو جتنے طبقے آپ کو ملیں گے، ہر طبقے کا ایک فاؤنڈر ملے گا. چاہے آپ کوئی بھی طبقہ اٹھا لیں، دیکھ لیں، چاہے کوئی حدیث کے نام پر ہو، قرآن کے نام پر ہو، سعد اللہ بھائی ادھر، اسلام کے نام پر ہو، تبلیغ کے نام پر، جتنے بھی اٹھا لیں، ہر ایک جماعت کی ایک تاریخ ملے گی آپ کو. یہ اتنے یہ فلاں بن فلاں نے اس جماعت کو بنایا ہے، اس فاؤنڈر ہے، ہی از دا فاؤنڈر آف سو اینڈ سو. یہ یہاں سے شروع ہوا. آپ ہر جماعت کی تاریخ اٹھا لیں. آپ اگر پوچھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے فاؤنڈر کون ہے تو کوئی نظر نہیں آئے گا.
کوئی کہے گا کہ حضور غریب نواز ہے، نہیں، غریب نواز اس کے فاؤنڈر نہیں ہے، اس کے کام کو آگے بڑھانے والوں میں سے ایک کا نام غریب نواز ہے۔ کوئی کہے گا کہ غوث پاک ہے، تو میں کہوں گا کہ غوث پاک بھی نہیں ہے، غوث پاک نے کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ امام غزالی نہیں، بابا شہاب الدین سہروردی نہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی، کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اہل سنت والجماعت کو فاؤنڈ کیا ہے یا اس کو بنایا ہے۔ کوئی نہیں ملے گا۔ جب کوئی نہیں ملا تو اس بات سے یہ بات طے ہو گئی کہ اس جماعت اہل سنت کا ایک ہی فاؤنڈر ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو اب جب ایک ہی جماعت ہے، اس سے علیحدہ ہونا تھا، ٹکڑی بنانا تھا، تو فاؤنڈر کی ضرورت پڑی۔ بھئی ایک درخت ہے، مثال کے طور پر ایک درخت نظر آ رہا ہے، اب وہ درخت ہے اہل سنت والجماعت، وہ درخت کے مثل ہے، اب اس درخت سے علیحدہ درخت بنانا تھا تو ایک آدمی تو ہوگا جو ایک ڈالی توڑے گا، ایک ٹہنی توڑ کر کے الگ سے لگائے گا، توڑنے والا بھی نظر آئے گا، کیا توڑا جا رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا، کہاں لگایا جا رہا ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ تو درخت اہل سنت والجماعت ہے، جس کی بنیاد ڈالنے والے، جس کا دانہ ڈالنے والے، جس کا پانی ڈالنے والے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک جتنی فرقے بنتے رہیں گے، ہر فرقے کو اپنی ایک نام اور پہچان بنانے کے لیے اس کا ایک فاؤنڈر ہوگا جس نے اس کو اہل سنت سے توڑ کر کے علیحدہ ایک جماعت کی بنیاد ڈالا۔ تو اس کی بنیاد ڈالنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ٹکڑیوں میں مت بنو، علیحدہ علیحدہ جماعتیں مت بناؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، جو جماعت، جس نے جماعت نہ بنائی، حدیث حبیب پاک سے آج تک وہی جماعت ہے، اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہم کب صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں؟ جب ہم اہل سنت والجماعت کے حقیقی عقائد کو اور اس کے اصول اور ضوابط کو سمجھیں گے۔ جب تک ہم اصول و ضوابط کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اہل سنت والجماعت کے حقیقی عقائد کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تاریخ اور یہ تاریخ اسلام ایک ایسا جو آپ عنوان ہے خلافت راشدہ سے کربلا تک، یہ بڑا کٹھن بھی ہے، اہم بھی ہے، کٹھن بھی ہے، چونکہ اکثر جو ہمارے پاس جو اختلافات اہل سنت میں اور شیعہ حضرات میں اور خود اہل سنت والجماعت میں موجودہ جو اختلافات نظر آ رہے ہیں، ان اختلافات کی وجہ یہی موضوع ہے۔ زیادہ تر اکثریت اسی موضوع پر مختلف ہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ تاریخ کے حوالے جب آ جاتے ہیں تو وہاں آ کر کے ایک لوگوں میں ہیجان سا پیدا ہوتا ہے، اور کوئی جو اپنی مرضی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہا اور سنا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ یہ موضوع خلافت راشدہ کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ تک واقعات کربلا کا احاطہ ان 5 روزہ مجالس میں کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ چونکہ تاریخ اسلام کا ایک عاجز کا ایک عنوان رہا ہے، تقریباً 10-12 سال تک اس عنوان پر، یعنی دور فاطمی تک تدریس کا تجربہ رہا ہے، اس اعتبار سے چونکہ جو ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہے اور سننے میں آتی ہے، اس اعتبارات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اچھا، تاریخ جب ہم کہتے ہیں تو تاریخ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوشہ گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، اسلام کے اہم 3 مصادر ہے۔ پہلا ہے قرآن، سورسز جو ہے پہلا قرآن ہے۔ قرآن کریم کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں نہ کوئی حرف بدلا جا سکتا ہے، نہ کوئی لفظ بدلا جا سکتا ہے، اللہ کی کتاب ہے، منوان ماننا ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور کسی نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس میں کوئی ایک لفظ تک بھی کوئی اس میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بات طے ہو گئی، پہلا ہمارا سورس۔ دوسری چیز ہو گئی حدیث پاک۔ حدیث پاک بھی بڑی حد تک ساری کے سارے سورسز محفوظ ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اس کے راوی محفوظ ہے، اس کو ماننے والے محفوظ ہے، اس کو نہ ماننے والے محفوظ ہے، اس میں صحیح حدیث کون سی ہے، حسن کون سی ہے، تواتر کون سی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ سن چکے ہیں اور جانتے ہیں۔ جو ضعیف ہے اس کو علیحدہ کیا گیا، اور یہاں پر ایک بات اور عرض کروں کہ ضعیف حدیث بولتے ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے؟ کہ جو اردو کی ضعیف ہے وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ۔
اردو میں جیسا ہمارے پاس ضعیف مطلب لاغر کمزور کو کہا جاتا ہے، لاغر وغیرہ وہ معنی میں سمجھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حدیث پاک، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ضعیف نہیں ہوتا، بلکہ راوی کی اپنی کمی یا زیادتی کی وجہ سے وہ حدیث پر افیکٹ ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، ایسا اکثر ہم لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں، اردو کا صحیح سمجھتے، صحیح سے مراد ہم غلط سمجھتے، نہیں، صحیح سے مراد ایک کیٹیگری آف حدیث ہے، حدیث کی ایک کیٹیگری ہے جس میں کہا جاتا ہے لا یصح ھذا الحدیث، یہ حدیث کو فلاں محدث نے صحیح قرار نہیں دیا، صحیح قرار نہیں دیا تو ہو سکتا وہ حسن ہے، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، کوئی اور مشہور متواتر، کئی اور حدیث کی اقسام ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے، صحیح نہیں ہے بولتے غلط ہے سمجھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی مثال کے طور پر کہے کہ لا یصح امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح نہیں کہا ہے، تو مطلب وہ حدیث غلط نہیں ہوتی، نہ حدیث وہ ریجیکٹ ہوتی ہے، نہیں، وہ صحیح جو کیٹیگری، ون آف دا کیٹیگری آف حدیث ہے اس کے مخالف ہے، وہ مطلب ہوا کرتا ہے۔ تو حدیث پاک بھی دوسرا سورس ہے ہمارا، پہلی چیز ہے قرآن کریم، دوسری چیز ہے حدیث پاک۔ جب قرآن کریم آ گیا اس میں کوئی زیر زبر کا کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو آ گیا قرآن کریم کے بعد حدیث پاک۔ حدیث پاک بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ دنیا کی کوئی کتاب یا کوئی ایسی چیز آپ نہیں بتا سکتے جس میں کہ پورے راوی، اگر امام بخاری کو ایک حدیث نقل کر رہی، امام بخاری سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے راوی کی بایوگرافی اور ان کی سیرت محفوظ ہے، اتنی حفاظت کوئی اور چیز کے لیے نہیں ہوئی۔ تو پہلے دو سورسز ہیں جس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تیسرا سورس ہے تاریخ، ہسٹری۔ اب اس کے بارے میں کئی بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، تاریخ، اور یہ کہنا کہ اکثر حضرات بعض وقت یہ کرتے ہیں کہ میں نے تاریخ کی چیزیں چھوڑ دو بول کے، نہیں، تاریخ بھی ایک اہم مصدر ہے، ایک اہم چیز ہے تاریخ اسلام میں اور اسلام کی بنیادوں میں۔ آپ جتنے دن مناتے ہیں، 10 محرم ہے، یہ کہاں سے آیا؟ قرآن میں نہیں ہے 10 محرم میں کیا ہوا کربلا میں، قرآن میں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہونے والا ہے جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی وہ ہے، مگر یہ نہیں ہے حدیث پاک میں کہ کربلا میں کیسا واقعہ پیش آیا، یزید کا کیا کردار، اس کا کیا کردار، اس کا کردار، یہ آپ کو حدیث پاک میں نہیں ملے گا۔ کہاں ملے گا پھر؟ تاریخ کی کتابوں میں ملے گا۔ میلاد پاک کی تواریخ ڈھونڈنا ہے تو بھی آپ کو تاریخ پر ڈیپینڈ ہونا پڑے گا۔ جتنے صحابہ کرام کی ہسٹری ملے گی، ساروں کا تعلق تاریخ اسلام سے ہے۔ تاریخ کو یہ کہہ کر کے بالکل ہی نظر انداز کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہالت اور نادانی ہے کہ نہیں تاریخ اسلام کو نہیں ماننا چاہیے، تاریخ کی روایتیں چھوڑ دینی چاہیے، یہ از خود کہنا خود جہالت ہے۔ مگر تاریخ کے مطالعے کے لیے چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ میں چونکہ تمہیداً 2-4 باتیں عرض کر کے عنوان پر آ رہا ہوں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تاریخ میں جو احادیث کے مطالعے میں رکھا جائے یا پھر وہ تاریخی روایت کو قبول کی جائے جو قرآن یا حدیث سے کہیں نہ کہیں تائید مل رہی ہو۔ تاریخ کی ایسی روایت جو قرآن یا حدیث سے ٹکراتی ہوئی نظر نہ آئے، یا تائید ملے یا پھر ٹکراتی ہوئی نظر نہ آئے۔ اگر کہیں پر ایسا نظر آ رہا ہے کوئی حدیث پاک ہے جس میں صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، مگر دوسری طرف کوئی تاریخ کی ایسی روایت مل رہی ہے جس میں صحابہ یا اہل بیت کے مقام کو گھٹایا جا رہا ہے، تو ایسی تاریخ کی روایت ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث پاک سے ٹکرا رہی ہے۔ چونکہ حدیث اور قرآن کا جو قول ہوگا وہ فائنل اور کنکلوژن رہے گا۔ تاریخ کی بات صحیح بھی ہو سکتی، غلط بھی ہو سکتی۔ اب میں تاریخ لکھنے بیٹھوں، میری جو طبیعت رہے گی میں وہ اعتبار سے لکھوں گا، میری جو فکر رہے گی، میری جو فکر ہے وہ فکر کے اعتبار سے لکھوں گا۔ اگر میری فکر خارجی ہے میں خارجیت کی طرح لکھوں گا، اگر میں رافضی یا شیعہ ہوں تو میں شیعت کی طرح لکھوں گا۔ تو مورخ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، چونکہ اس کے بارے میں نہیں ہے کہ غلط یا صحیح کہنے پر کوئی عتاب یا وبال بھی نہیں ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو کوئی میرے بارے میں جھوٹ کہے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہ حدیث کے بارے میں ہے، تاریخ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو تاریخ نگار کیا کرتے ہیں، ہسٹورینز جو رہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ان کی ضرورت کے تحت اچھی بات لگے وہ شامل کر لیتے ہیں، جو ان کو پسند نہ آئے اس کو رد کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔
تو تاریخ ہمیں ہمارے پاس اس اعتبار سے حجت نہیں ہے کہ کوئی شرعی حجت نہیں بن سکتی. اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہوئی نہیں ہے تو آپ قبول کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کی تائید تفاسیر سے مل رہی ہو، جیسے پوری قصص الانبیاء ہے، انبیاء کرام کے قصے، پوری تاریخ ہے، پوری ہسٹری ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تفاسیر سے اس کی تائید ملتی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ کیسے ہوا، کیا ہوا، کدھر ہوا، پوری ہسٹری ہے. قصص الانبیاء ابن کثیر کو اٹھائیں تو وہ ملے گا آپ کو. قصص الانبیاء ابن ہشام کو اٹھا لیں آپ کو پوری تفصیل سے ملے گی. آپ قرآن اور حدیث سے نہیں لا سکتے وہ ڈائریکٹلی، مگر اس کا تعلق آپ کو ملے گا قصص الانبیاء یعنی تاریخ سے ملے گا، مگر اس کی تائید تفاسیر میں ملتی ہے. قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہوئی نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ تاریخ کے سارے چیزوں کو ہم شامل کیا کرتے ہیں. اکثر میرے پاس بچے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب کون سی تاریخ کی کتاب پڑھنی چاہیے، کون سی ایتھینٹک بک ہے ہسٹری پر. تو میں کہوں گا کہ کئی تاریخ کی کتابیں ہیں، مگر سب سے اہم جو اس عنوان کے لیے، اس ٹاپک کے لیے میں نے بھی ریفر کیا ہے وہ ہے تاریخ طبری. امام طبری علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ طبری کو پڑھا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے. تینوں عالم تو ہے ہی ہے. مفسر ان کی تفسیر طبری ہے، محدث بھی ہے امام طبری، اپنی تفسیر احادیث کا مجموعہ جمع فرمائے ہیں اور تاریخ بھی جمع کیے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ تاریخ کی کون سی روایت قرآن سے موافقت اور حدیث سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کون سے خلاف ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جتنی آپ کو مورخین ملیں گے ان سب میں سب سے پہلے آنے والی شخصیت امام طبری کی ہے. امام طبری سب سے موسٹ سینئر موسٹ ہے. ان کی تاریخ طبری موسٹ اتھینٹک مانی جاتی ہے اور انہوں نے تاریخ بھی نقل کرنے کے لیے چین کا ذکر کیا ہے، چین آف دا نریٹرز، یعنی انہوں نے یہ روایت ان سے کیا، ان سے کیا، ان سے کیا، اس کا ذکر فرمایا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ امام طبری سب سے پرانے ہیں اور بعد کے جتنے لوگوں نے لکھی ہے تاریخ، ابن ہشام نے البدایہ والنہایہ میں، امام ابن کثیر نے 700 سن ہجری میں پیدا ہوئے، امام طبری تو 250 سن ہجری 300 سن ہجری کی بات ہے. بعد والے جتنے آئے ہیں ان کا مین ریسورس امام طبری رہے ہیں. تو اس اعتبار سے تاریخ طبری سب سے بہترین اور اتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے، جس میں روایات کو چھان کر کے لکھا گیا. بعد میں امام طبری نے اس کو ذکر بھی کر دیا، اگر کوئی روایت ایسی ہے جو خلاف ہے تو اس کا بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرما دیا ہے. اس کے علاوہ امام ذہبی کی تاریخ اسلام ہے، ابن ہشام کی تاریخ اسلام ہے اور ابن خلدون کی ہے البدایہ والنہایہ. علامہ ابن کثیر بھی مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مورخ بھی ہے. قصص الانبیاء سب سے زیادہ فیمس انہی کی ہوئی ہے، علامہ ابن کثیر کی. ہاں علامہ ابن کثیر امام کون ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، مگر جہاں پر حق بات ہے علامہ ابن کثیر نے اس کو حق کہا ہے. اپنے استاد سے مخالفت کی ہے انہوں نے. اگر آپ یزید کے بارے میں جو آگے آئے گا، جتنا علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے شاید کسی اور نے نہیں لکھا ہوگا. جتنا علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے اتنا یزید کی قباحتیں کیا تھی اور اس کا رول کیسا تھا، کیا ہے. امام حسین کے کربلا کے ہی حوالے سے نہیں، کربلا کے علاوہ اس کی پرسنل لائف، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا کردار، اس کی حکومت کیسی تھی، یہ ساری چیزوں کا پردہ فاش کرنے والی ذات علامہ ابن کثیر کی ہے. تو معزز سامعین کرام، اور ایک بات جو اہم، میں خلافت اور ملوکیت کی طرف بڑھنے سے قبل یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام، جب بھی آپ تاریخ پڑھیں گے، ہم بھی جب پڑھ رہے ہیں اس بات کو ذہن میں رکھ کر پڑھ رہے ہیں، جب بھی ہم تاریخ پڑھیں گے تو یہ ذہن میں رہے کہ چونکہ جو پیریڈ ہمارا ہے اس میں پورا مکمل پیریڈ صحابہ کرام کا ہے، یزید کو چھوڑ کر کے امام حسین تک. تو یاد رکھیں صحابہ کون ہے؟ صحابہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے. یعنی انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل کوئی اگر ذات ہے تو صحابہ کرام کی ہے. ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم، چاہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، آخر صحابی تک، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں. اچھا صحابی کس کو کہتے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں دیکھا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. یہ کنڈیشن ہے جو سرکار کو دیکھے صحابی ہوئے نہیں، چونکہ ابو جہل بھی تو سرکار کو دیکھا، ابو جہل بھی سرکار کو دیکھا. اچھا کئی ایسے بھی تھے جو دیکھ کے ایمان لائے مگر بعد میں پلٹ گئے.
کئی صحابہ کے بارے میں حدیث کتب حدیث میں آتا ہے جب معراج کا واقعہ ہوا تو کئی لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ ایمان چھوڑ کر کے کافر بن گئے، کہہ کر معراج میں جانا ممکن نہیں ہے، یہ معراج ایسا نہیں ہو سکتی، فزیکلی جا کے آ نہیں سکتے، وہ کافر ہو گئے۔ تو معزز سامعین کرام، جو سر کی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب کوئی نابینا ہے، اب وہ اکثر سوال بچے کرتے ہیں کوئی نابینا ہے تو کیا مل لیا تو بھی کافی ہے، ملاقات ہو گئی کہ عبداللہ بن مکتوم ہے، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، اگر آقا سے ملاقات بھی ہو گئی تو بھی وہ صحابی ہے، وہ ملاقات ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور صحابی کسی عمل کی وجہ سے صحابی نہیں بنتے، مصطفیٰ کی صحبت کی وجہ سے صحابی بنتے ہیں۔ کوئی عمل ان کو صحابی نہیں بناتا، بعد والے آپ کو عمل میں بہت بڑے ملیں گے، علم بہت بڑے لوگ ملیں گے، مگر ان سارے مل کر کے بھی ایک صحابی کے ادنا درجے کے عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، اگر تم احد کے مثل اگر سونا بھی خرچ کر دو تو میرے صحابی کے ایک دانے کے برابر، ایک حبے کے اور ان کی ایک نیکی کے برابر بھی یا ان کے آدھی نیکی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں چونکہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے تو ادب کا معاملہ، ادب کی منزل ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جنگ کے بعد ایمان لانا، جنگ چل رہی ہے۔ تو وہ جانے لگے، جاتے آتے پھر پلٹ کر آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں جب ارادہ کر چکا ہوں ایمان لانے کا تو آپ کی طرف سے لڑتا ہوں، کفار کی طرف سے کیوں لڑوں؟ آپ نے اجازت دے دی۔ جنگ ہوئی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ صحابی کہاں ہے جو آئے تھے ایمان لانے کے لیے؟ ڈھونڈا گیا تو مسلمانوں کی جو شہداء کی نعشیں تھی اس میں وہ صحابی ملے، وہ شخص ملے جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے، ارادہ کر لیے تھے، کوئی عمل نہیں ہوا ان کا، نہ نماز ہوئی، نہ روزہ ہوا، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں، کوئی عمل نہیں ہوا ابھی حقیقتاً جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں نماز کے بعد آنے کے لیے، جنگ کے بعد آنے کے لیے کہا تو ابھی دیکھا گیا تو کلمہ بھی نہیں پڑھا گیا، بس دل سے آقا کی غلامی کا ارادہ کر چکے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و خطار ان کی لاش مبارک کو دیکھ کر آنسو بہنے لگے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر کوئی شخص زمین پر جنت والے کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ عمل ایک نہیں ہوا، صرف آقا سے ملاقات ہو گئی اور دل مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور ہو گیا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ یاد رکھیں صحابہ کرام کا ادب ملحوظ رہے۔ ہاں بشری تقاضوں کے تحت ان سے خطا ہو سکتی ہے، امکان خطا اور ہے اور خطا کا کرنا، گناہ کا کرنا اور ہے۔ امکان ہے، پاسبلٹی اور کرنے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ امکان خطا مطلب یہ کہ بھئی پاسبلٹی ہے کہ گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنا نہیں کرنا اور چیز ہے۔ وہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ معصوم نہیں ہوتے، نبی صرف معصوم ہوتے ہیں، نہ صحابی معصوم ہوتے ہیں نہ اہل بیت معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم یعنی سن لیس، فری فرام سنس اینڈ ایررز، یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے۔ اہل شیعہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کے پاس ائمہ کرام بھی معصوم ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتے، صرف نبی معصوم ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے عصمت کا ذکر قرآن، ان کی عصمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے مگر غلطی کرتے نہیں ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے مگر وہ غلطی اور گناہ اور خطا کرتے نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ کچھ ایسے بھی ہے صحابہ کرام میں، نام نہیں لوں گا میں چونکہ نام لینے میں ہو سکتا ہے کہ کسی کی توہین یا بے ادبی پیش آئے۔ کئی صحابہ ایسے تھے جن پر زنا کی وجہ سے حد جاری ہوئی، کچھ صحابہ وہ تھے جن کے اوپر شراب کی وجہ سے حد جاری ہوئی، جیسے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کے حوالے سے 2 دن قبل عرض کر رہا تھا، آپ کے ایک صاحبزادے تھے جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شراب کا استعمال کیا بعد میں اور ان پر حد جاری ہوئی، 80 کوڑے لگائے گئے، اس کے کچھ دن کے بعد ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو شریعت کی جہاں تک بات ہے تو ان سے گناہ ہو سکتا ہے، اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کی سزائیں بھی، اس دور میں بھی حد ہوئی، ایک شخص، ایک خاتون آئی، میں نے گناہ کیا، اس خاتون نے کہا، ایک آدمی آیا زنا کا اس نے اعتراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کی اور وہ اسی میں شہید ہو گئے۔ ایسی کئی مثالیں صحابہ کرام کی ہمارے نزدیک ملتی ہے۔
مگر جب صحابہ کرام کسی معاملے میں جمع ہو جائے، جب کسی معاملے میں تمام صحابہ جمع ہو جائے تو وہ اس کا حکم پھر قرآن اور حدیث کا حکم بن جاتا ہے۔ ایک صحابی ہو تو نہیں ہوگا، مگر جب سارے صحابہ ایک جگہ ہو جائیں تو وہ قرآن اور حدیث کا حکم بن جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر یا حضرت عمر کی خلافت کا معاملہ ہے، قرآن اور حدیث نہیں ہے، مگر جب صحابہ کا اجماع ہو جائے کسی معاملے پر تو پھر وہ جا کر کے اس کا حکم قرآن اور حدیث کے مثل بن جاتا ہے۔ اب آئیے کہ ہمارے اصل موضوع کی طرف، بعثت مبارکہ اور خلافت راشدہ کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مکے کی وادیوں میں روانہ فرمایا۔ آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد مشرکین مکہ نے، اکثریت نے انکار کیا، کچھ نے مانا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام جاری رکھتے رہے اور اس کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ وقتاً فوقتاً لوگ شریک ہوتے رہے مکہ مکرمہ میں۔ جب حد سے زیادہ ظلم و ستم بڑھنے لگا، اب حبیب پاک پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر، صحابہ کرام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے حبشہ کی طرف جائیں، آج کا ایتھوپیا، ایبیسینیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں پر جائے، پھر وہاں سے پلٹا کر کے دوبارہ روانہ کر دیا گیا مدینہ منورہ کی طرف۔ تمام صحابہ کرام اور خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو گئے۔ اب مدینہ پاک کو جب حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں پر 5 قبیلے تھے، ٹرائبس جو تھے، خاندان جس کو ہم کہہ لیں، 5 تھے۔ 3 یہودیوں کے تھے اور 2 مشرکین کے تھے، نصارہ نہیں تھے، کرسچنس نہیں تھے مدینہ منورہ میں۔ کرسچنس جو ہے شام، سیریا اور نجران کی طرف تھے۔ مدینہ پاک میں یہودی تھے۔ وہ کیوں تھے؟ مدینہ پاک میں یہودی کیوں رہتے تھے؟ وہ اس لیے کہ جب قوم تبا ایک بادشاہ تھا، جیسا سیریز آف کنگز کو فیرو کہا جاتا ہے، فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ فرعون جو کوئی مصر میں حکومت کرنے آتا اس کو فرعون اور یا فیرو کہا جاتا۔ اسی طرح اگر جو کوئی بیبلون پر کوئی آتا تو اس کو نمرود کہا جاتا۔ اسی طرح سبا یمن پر اگر کوئی آتا تو اس کو تبع کہا جاتا۔ شام سیریا میں کوئی آتا تو اس کو ہرقل کہا جاتا، نیگس کہا جاتا۔ تو معزز سامعین کرام، اسی طرح تبا کے قوم میں کا ایک بادشاہ کا مکہ یا مکے سے مدینہ پاک کی طرف گیا۔ اس کی تاریخوں میں، کتب میں جب پڑھا کہ بھئی یہ آخری نبی کی ہجرت کا مقام ہے، پلیس آف مائگریشن ہے، تو وہاں سے چل کر آیا اور آ کر کے بڑے ادب کے ساتھ، احترام، 100 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 100 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات سے پہلے کی بات ہو رہی ہے یا بعد کی بات ہے، وہ آیا اور آ کر کے اس نے وہاں پر اہتمام کیا، بڑا ادب اور مقام کا تعظیم کیا، اور کر کے اس نے ایک عمارت بنوائی، گراؤنڈ فلور پلس فرسٹ فلور۔ آج آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس ہے، یہ آج سے کئی ہزاروں سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لیے ڈبل اسٹوری G+1 اس نے کنسٹرکٹ کروایا مدینہ پاک میں، اور اپنی قوم کے لوگوں کو، خاندان کے کچھ لوگوں کو وہاں پر رکھ دیا، یہ کہہ کر یہاں آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان سے ریکویسٹ اور درخواست کرنا کہ وہ اس گھر میں ٹھہرے، اس گھر میں ٹھہرے۔ اور جب یہودیوں کو پتا چلا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ مائگریٹ ہو کر کے یہاں پر آ کر بسنے لگے۔ کس لیے؟ جب آخری نبی آئیں گے تو سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے تاکہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ اب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے۔ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے، بنو سلیم کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ننیال ہے وہاں مدینہ پاک میں، بنو زہرہ، وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہمارا خاندان کے آدمی ہیں، ہمارے پاس رہیے آپ۔ ہر قبیلہ چاہتا حبیب پاک ان کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے۔ آپ نے اپنے قصوہ نامی اونٹنی کی نکیل کھول دیے، ڈوری کھول دیے، کھول کر چھوڑ دیے، بولے میری اونٹنی جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہاں رہوں گا۔ کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، اونٹنی چلتے 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 چلی جا رہی ہے۔ اب جو محلے سے گزر گئی وہ اداس ہو گیا، آئے ہائے ہمارے پاس زیارت نبی پاک نہیں رہ سکتے، ہمارے محلے سے گھر سے گزر گئی۔ ہوتے 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 جہاں پر آج مدینہ پاک مسجد نبوی ہے، اس کے سامنے علاقے میں جا کر کے وہ رک گئی، اور پھر تھوڑا آگے گئی، پھر واپس آ کر اس جگہ بیٹھ گئی۔ اس سے بالکل سامنے جو گھر تھا حضرت ابو ایوب الانصاری کا گھر تھا، وہی گھر جو تبا نے حبیب
حبیب پاک کے لیے بنوایا تھا اسی گھر کے آگے جا کر کے اونٹنی بیٹھ گئی. یعنی اس کا ارادہ پختہ تھا، عشق رسول حبیب پاک کا پختہ تھا. اللہ نے اونٹنی کو بھی وہیں پر بٹھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا انتخاب فرمایا اور اسی گھر میں پہلے گراؤنڈ فلور پر رہنے لگے. گراؤنڈ فلور پر رہتے. حضرت ابو ایوب کو کہا آپ اوپر رہیے. وہ بہت اصرار کرے یا رسول اللہ. لوگ کہتے بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے نیچے قرآن ہے تو اوپر نہیں بیٹھنا. اکثر لوگ اعتراض کرتے جیسا قرآن نیچے رکھی ہوئی ہے میں اوپر بیٹھا ہوں. لوگ کہتے یہ کہاں پر ہے، کوئی حدیث سے ہے کیا؟ حضرت ابو ایوب الانصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ بار بار کرتے رہے یا رسول اللہ آپ اوپر جائیے میں نیچے رہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، میرے پاس کئی لوگ آتے جاتے رہیں گے تو اس وجہ سے آپ اوپر رہیے، میں نیچے رہوں گا، آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا. بہرحال کچھ دن گزرنے کے بعد ہوا یہ کہ کوئی پانی کا برتن، مٹکے تھے جو ٹوٹ گئے. مٹکا تھا گر کے پھوٹ گیا. گھڑا جس کو ہم کہتے ہیں، مٹی کا جو گھڑا یا سرائی ٹائپ، وہ پھوٹ کر کے پورا پانی بہ گیا. اور لکڑی کا سلیب، لکڑی کا تھا. کوئی آج کل کی طرح تو ایک 6 انچ 8 انچ والا تو سلیب نہیں تھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا. وہ پانی اس کے اندر سے پجر کر نیچے گرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کپڑے، کچھ بستر، سامان وغیرہ گیلا ہو گیا، کچا ہو گیا. کہنے لگے یا رسول اللہ اب آپ کو اوپر جانا ہی پڑے گا. آپ نے منع فرمایا تو کہا ٹھیک ہے میں کوئی اور باہر جا کر کے رہ جاؤں گا، اس گھر میں نہیں رہوں گا، اس گھر میں نہیں رہوں گا، میں باہر جا کر رہ جاؤں گا، کہیں باہر کرائے کا گھر لے کر، اپنے گھر میں نہیں رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت دیکھیں، ادب دیکھیں، تعلق دے. اب کوئی جا کر پوچھے حضرت ابو ایوب سے کہ کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے، بخاری میں آیا کیا یہ ایسا ادب کرنا کہ آپ اوپر بیٹھے ہیں تو نیچے ہے تو اوپر نہیں بیٹھ سکتے، اوپر پانی گرا تو کہیں پر نہیں ہے. یہ عشق اور محبت کے لیے دلیل نہیں مانگی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے اپنا محبوب جس سے خوش ہوتا ہے وہی کرنا، اسی کا نام عشق ہوتا ہے. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر کی طرف تشریف لے گئے، ابو ایوب الانصاری نیچے رہ گئے. تو معزز سامعین کرام، جس وقت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے، 5 قبائل تھے، 2 کفار کے، اوس اور خزرج. ایک کا نام تھا اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قعنقاع. بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قعنقاع، 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. جب وہ لوگ دیکھے کہ آپ، ان کا تو ارادہ یہ تھا کہ جب حبیب آئیں گے تو پہلے ہم استقبال کریں گے، مگر ہوا یہ کہ چونکہ آپ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، بنو اسرائیل میں نہیں ہوئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوئے بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے. وہ لوگ انکار کر دیے، ایمان نہیں لائے. بہرحال ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. دشمنی، بغاوت، عداوت، دشمنی تو دل میں ہے ان لوگوں کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر انہوں نے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی ہم اب مقابلہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا کمپرومائز کر لیے. کیا کہ ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، آپ ہمیں ڈسٹرب نہیں کریں، آپ اپنی جگہ عبادت کریں، ہم ہماری جگہ کریں گے. اگر کوئی باہر کا آدمی ہم پر حملہ کرے گا تو ہم دونوں مل کر کے اس کا جواب دیں گے. یہ ہسٹری ہے، یہ تاریخ آپ کو یہ بنیاد ہے. آگے آپ خلافت راشدہ لے لیں یا کربلا تک بھی پہنچیں گے تو یہ بنیاد ہے پڑی ہوئی جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے ایگریمنٹ ہو گیا، مگر ہوا یہ بنو نذیر نے، قبیلہ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا. آپ کو بلایا کہ دعوت ہے، ہمارے پاس کچھ کام ہے، اور اوپر سے پتھر گرانے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے وہاں سے آ گئے. آنے کے بعد آپ نے سارے کے سارے قبیلے کو شہر بدر فرما دیا. کہاں پر؟ خیبر کی طرف. خیبر آپ اکثر سنے ہوں گے، خیبر کا قلعہ جو ہے، جو بعد میں جا کر کے خیبر میں جنگ ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں ان کو وہاں سے پورے احاطے حجاز عرب سے نکال دیا. پھر وہ جا کر کے شام میں بس گئے، سیریا میں بسے، پھر در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے. آج جا کر کے فلسطین میں تھوڑی جگہ پائے ہیں، ورنہ تو زندگی بھر اب سے نہیں، شروع سے در بدر کی ٹھوکروں میں رہے ہیں یہ لوگ. پھر اس کے بعد بنو قریظہ نے جنگ احزاب تھی جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. اس جنگ میں مسلمان بہت کم ہیں، 1500 مسلمان ہے، اور وہاں پر 3000 سے زائد 5000 کا لشکر ہے. کفار کا 5000 کا لشکر ابو سفیان لے کر کے آئے ہیں. اب مسلمان خندق، ٹرنچ جس کو کہا جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ آنا نہیں آگے بول کر کیا کرتے، گڑھا بنا دیتے، بہت ڈیپ گڑھا بنا کر کے اس کے اندر آگ لگا دی جاتی، اس کو خندق کھودنا کہا جاتا ہے. تو آپ نے ویسے ہی خندق مسلمانوں کے مدینے کے شہر کے اطراف کھود دی تاکہ کوئی کفار مدینے میں داخل نہ ہونے پائے. آپ نے وہاں کے لیے ایک بیریئر بنا دیا جس کو وہ کراس نہیں کر سکتے تھے. تھوڑا سا راستہ تھا، وہاں سے ایک دو کی جنگ ہوتی رہی. کم و بیش 1 ماہ تک یہ محاصرہ جاری رہا. 1 مہینے تک وہ لوگ ساری تیاری کے ساتھ آئے ہیں.
تیاری کے ساتھ ہے، مگر یہاں پر بھوک ہے، پیاس ہے، افلاس ہے، مگر کیا ہے؟ حبیب پاک سے سچی محبت ہے۔ جو آپ اکثر سنتے ہیں، حضرت کون ہے، کوئی ایک صحابی آ کر کے یا رسول اللہ میرے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اپنا خمیس اٹھایا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ بولے کہ لوگ ارے بھائی پتھر کیوں باندھتے؟ پتھر اس لیے باندھا جاتا کہ آپ اگر کھانا نہیں کھائے تو کیا ہوتا، تھوڑا جھک جاتے، نحیف نظر آتے، ایک دم جھکے ہوئے نظر آتے، کمزور نظر آتے۔ تو پتھر اسٹریٹ باندھنے سے آدمی طاقتور نظر آتا ہے، اس کا پیٹ اور کمر اسٹریٹ رہتی ہے، سینہ اسٹریٹ رہتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ پتھر جب آپ باندھ لیے تو جھک نہیں سکتے آپ، تو نہیں جھک سکے تو اسٹریٹ تن و تازہ لگتے۔ اور کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے پاس بھی کھانے کے لیے خوب ہے، تر و تازہ ہے، ڈر کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی تھی مسلمانوں کی۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سلمان کے کہنے پر خندق کھودی گئی۔ مسلمان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، ادھر کفار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کب مسلمان ہمت ہاریں گے ہم حملہ کریں گے۔ مسلمان یہ ارادے میں کب انہوں ہمت ہارے تو ہم حملہ کریں گے، انتظار میں ہیں دونوں طرف، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد بنو قریظہ جو مدینے میں اندر رہتے تھے، انہوں نے کفار سے رابطہ کر کر کے، کوارڈینیشن کر کر کے ایک سازش تیار کی، کیا کہ مسلمانوں پر مدینے کے اندر سے حملہ کریں گے۔ اب جب اندر سے حملہ ہوگا تو مسلمان تاب نہیں لا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے قافلے کو بھیجا اور وہیں پر اللہ نے ان پر دبدبہ اور خوف و دبدبہ ڈال دیا۔ جنگ تھوڑی بہت ہوئی اور مگر وہ فتنہ دب گیا۔ ادھر جب جنگ خندق ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد فرمایا، بلایا بنو قریظہ والوں کو، بلا کر کے کہا تم نے معاہدہ توڑا ہے، ایگریمنٹ جو تھا، ایگریمنٹ تم نے وائلیٹ کیا ہے، اب اس کی سزا ملے گی۔ سزا ہماری کتاب قرآن سے نہیں دی جائے گی، تمہاری اپنی تورات سے دیا جائے گا۔ جو بغاوت کرتے ہیں ان کی جو سزا ہوگی تم کو دی جائے گی، قرآن سے نہیں۔ آج بھی کیونکہ نوجوان بچے ہیں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے ہماری آمنا سامنا ہوگا، کئی آج بھی یہودی اور عیسائی، جیوز اور کرسچنز ہمیں ریفرنس دیتے ہیں ان چیزوں کا کہ آپ کے لوگوں نے 750 یہودی مردوں کو قتل کروایا تھا۔ یہ آج بھی، آج کے دور میں بھی آپ اگر جیوز یا پھر کرسچنز کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ بات وہ لوگ اٹھائیں گے۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو فیصلہ تھا وہ قرآن سے یا حدیث سے نہیں لیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا تمہارے اندر سے ایک حکم ہوگا، جج تمہارا ہوگا، فیصلہ وہ کرے گا کہ کیا سزا ہوگی۔ تو انہی میں کا آدمی نے توریت کھول کر کے دیکھے، جب بغاوت کرے تو اس کی سزا موت ہے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے موت کی سزا سنائی اور موت دی گئی بنو قریظہ کے لوگوں کو، قتل کیا گیا۔ عورتیں اور بچوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا، ان کی زیر تربیت دے دیا گیا، زیر کفالت دے دیا گیا، اور مردوں کو قتل کیا گیا بغاوت کی وجہ سے۔ بغاوت کی سزا آج کے ماڈرن دور میں، اگر میں ہندوستان میں رہنے والا ہندوستان کے خلاف کچھ کہوں یا ہندوستان کے خلاف، حالانکہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، مگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی آدمی XYZ اگر ہندوستان کے خلاف بغاوت کرے، ویجنگ دا وار کرے تو کیا سزا ہے؟ ہر ایک کے پاس، ہر کوئی کہے گا، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، سعودی میں چلے جاؤ آپ، USA میں چلے جاؤ، کوئی بھی ملک میں چلے جاؤ، کیا کریں گے؟ موت کی سزا ہر ایک کے پاس ہے، کیپٹل پنشمنٹ۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بھی بغاوت تھی جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی تھی، معاہدے کا وائلیشن ہوا تھا، اس وجہ سے ان کو بغاوت کی وہ سزا۔ اب ہوا یہ کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر دونوں وہاں چلے گئے، کہاں پر؟ خیبر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے ان کو خیبر سے بھی نکال دے جنگ خیبر کے بعد، مگر انہوں نے کہا، ریکویسٹ کی کہ ہمارے یہاں باغات ہے، سب کچھ ہے، ہمیں رہنے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک ہم چاہیں گے تم یہاں رہیں گے، ہم جب چاہیں گے تم کو نکال دیں گے۔ اور وہ بات آئی حضرت عمر فاروق کے دور میں، وہ بات مکمل ہوئی اور آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بخیر حیات رہے، یہود و نصارہ سازشیں تو کرتے رہے، مگر ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے، فرمانے کے بعد اب یہودیوں کو کئی موقع ملنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے ہیں، مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا، کوئی سازش ہوتی تو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو جاتی۔ اب وہ وحی موقوف ہو چکی ہے، اب جو بھی کرنا ہے اجتہاد کی بنیاد پر اپنے طور پر ڈیسیژن لینا ہے، صحابہ کرام کے مشورے سے ڈیسیژن لینا ہے۔ جو وحی کی جو بات تھی وہ موقوف ہو چکی۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا، کیلیفیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے دور کا آغاز ہوا۔
خلافت جس کو کہا جاتا ہے، گورننس کے کئی طریقہ کار ہیں، کیلیفیٹ ہے یا آپ کنگشپ ہے، مونارکی ہے، کئی قسم کے، ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کی طرح ہوتا ہے خلافت، مگر ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک کا ووٹ ایکول ہوتا ہے۔ ڈیموکریسی میں ان سروں کو تو گنا جاتا ہے، آدمی کو تولا، علامہ اقبال کہے ہیں، تو گنا تو جاتا ہے بٹ تولا نہیں جاتا۔ آدمی کو گن لیتے ہیں کتنے ووٹ ہوئے بھائی، 500 لوگ تھے، 500 میں سے 300 جس کو ملا انہیں کامیاب، 250 جس کو ملے انہیں ناکام۔ ہو سکتا ہے وہ 250 میں پڑھا لکھا آدمی ہے، آدمی ذہن و خرد والے 100 آدمی ہیں، وہ 300 جو ملے پورے انگوٹھا چھاپ جاہل ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ صحیح انتخاب نہیں ہے۔ کیوں؟ ووٹ بڑھ کے ملے، جیت گئے، ختم نہیں۔ خلافت کا نظام کیا کہتا ہے کہ ہر ایک کا ووٹ ایکول نہیں ہوگا، جو بڑا ہے بڑے کے ووٹ کا وزن بھی بڑا ہوتا ہے۔ عام آدمی ہیں ان کا ووٹ عام رہے گا، جو شورا ہوگی، جو بڑے لوگ ہوں گے، جو بدری صحابہ ہے، فرمایا جدھر بدری صحابہ ہوں گے اس طرف حق ہوا کرے گا۔ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں، عبد الرحمن جدھر ہوں گے ادھر حق ہوا کرے گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا جس کے بارے میں عبد الرحمن کی رائے ہو جائے کہ میرے بعد خلیفہ، اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو خلافت کی کئی چیزیں یہ ہے، خلافت کیا ہوتی، وہ شورا کی حکومت سے ہوتی ہے، یعنی خلفائے راشدین ہے، حکومت کے انتظام اور قانون وغیرہ بنانے کے معاملے میں وہ قوم میں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری جو حکومتیں ہوتی ہے، یعنی ملوکیت وغیرہ لے لیں آپ، وہ اس میں یہ چیزوں کو نہیں پایا جاتا۔ بیت المال کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال سمجھا جاتا ہے اور مخلوق کی امانت سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہبہ، ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ خلافت میں ملوکیت، بادشاہت ہے، جیسا چاہے دیکھو آپ، جیسا چاہے جو چاہے۔ ڈیموکریسی میں لوٹ مار لگی ہوئی ہے، اپنے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ خلافت میں یہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق 2.5 سال رہے، 2.5 سال تک آپ نے وظیفہ لیا، مگر مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی میں نے اتنا اتنا پیسہ بیت المال سے 2.5 سال میں لیا ہے، یہ پیسہ تم بیت المال میں واپس کر دینا۔ تنخواہ ملی تھی ان کو کام کی، وہ تنخواہ بھی انہوں نے واپس کر دی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ارضاہ کو ان کی اہلیہ نے کہا کہ گھر میں بچوں کا مطالبہ ہے، کوئی چیز پکائی جائے، کوئی علیحدہ اسپیشل ڈش کی بات ہوئی ہے، کوئی تیاری کی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بچے کہہ رہے ہیں، تو بولے میں پیسہ بڑھانے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ یہ ضروری چیز نہیں ہے۔ ان کا تقویٰ دیکھیں آپ، میں پیسے بڑھانے کے لیے بیت المال کو نہیں لکھوں گا کیونکہ یہ ضروری چیز نہیں ہے، پیٹ بھر رہا ہے کھانے سے، غذا سے، بس وہی کافی ہے۔ ان کی اہلیہ خواتین ہوتی ہے، بچت کرنا ان کو آتا ہے، کہاں سے کیا سیونگ کرنا، کہاں سے کیا بچانا، بہرحال کچھ بچا کچا کے کچھ دن کے بعد وہ جو اسپیشل ڈش تھی وہ بنائی۔ حضرت عثمان غنی دیکھے، ارے یہ تو تم نے کہا تھا بنانے کے لیے، یہ کہاں سے آئی؟ تو بولے پیسے کہاں سے آئے؟ تو بولے آپ کے پاس سے جو بیت المال سے مل رہا تھا اس میں سے کچھ کچھ بچا کر رکھ رہی تھی، اسی سے بنائی۔ فوری بیت المال کے نام ایک لیٹر لکھا کہ اتنے پیسے آئندہ مہینے سے کم کر دیے جائیں کیونکہ میرے پاس ضرورت سے زیادہ آ رہے ہیں، ضرورت اتنے میں پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد اتنا پیسہ بچ رہا ہے، لہٰذا اس کو مائنس کر دیا جائے۔ آج ہے کوئی ایسا حکمران؟ بتا سکتے ہیں آپ مثال؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ کل تک کوئی معمولی کارپوریٹر بھی ہوتا ہے، پیدل سائیکل پہ پھرنے والا ہوتا ہے، تھوڑے دن کے بعد دیکھو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ کمی ہے، کیوں؟ کیونکہ خلافت میں ہوتا یہ ہے، سمجھا جاتا ہے یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، ہم امین ہے، امانت ہے ہمارے پاس، ایک ایک ہبہ اور پیسے کا سوال کیا جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد خلفاء، خلافت جب خلفاء قانون کو اپنے کو قانون سے اوپر نہیں سمجھتے، قانون کے نیچے سمجھتے ہر کوئی، اور ہر ایک کو ایکول رائٹ دیا جاتا۔ کیا کہ اگر کوئی غلط دکھے تو پوچھ لیں۔ حضرت عمر فاروق کی مثال ہے، جسم پر 2 چادریں ہیں، ایک عام آدمی اٹھ کر ٹھہر جاتا ہے، اے عمر تمہارے پاس 2 چادریں کیسے ہیں؟ سب کو تو ایک ایک چادر ملی تھی، آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ میرا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دیں گے۔ وہ اٹھ کر ٹھہرے کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک یمنی چادر تقسیم ہوئی، میرے والد کو بھی ایک ملی، مجھے بھی ایک ملی، بینگ اے مسلم۔
مگر میرے والد چونکہ بڑے لمبے طویل القامت تھے، ہائٹ بہت زیادہ تھی، ایک چادر بس نہیں ہوتی تھی، تو لہٰذا میں نے اپنی ایک چادر اپنے والد کو دے دی ہے. اپنی چادر میں نے اپنے والد کو دے. عام آدمی ٹھہر کر پوچھ رہا ہے کس سے؟ جو مدینے میں بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، اسپین تک حکومت چلے جائے، فلسطین تک چلے جائے، یرموک تک چلے جائے، اس خلیفہ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ جب مطمئن ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے عمر ٹھیک ہے اب آپ خطبہ دیجیے. یہ ہے خلافت کا خوبصورتی. یہ آپ کو بعد والوں میں کہیں پر نظر نہیں آئے گی. اسلام کے اصول کو فوقیت دی جائے گی، اپنا خاندان، قبیلہ، رشتہ داری سب بازو رہے گی. پہلے اسلام کے قانون کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، اور پھر اقتدار یہ سب سے اہم چیز ہے خلافت کی. وہ کیا؟ اقتدار دراصل اللہ کا ہے، حکومت اللہ کی ہے. ہمیں اللہ نے ذمہ داری دی ہے یہ کام کرنے کی، اسی لیے کر رہے ہیں. اگر وہ جس وقت واپس لے لے اس کا اختیار ہے. یہ خلافت کے قانون میں ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور مبارک. آج اس نے کچھ اس کے حوالے سے کچھ نوٹس وغیرہ تیار کیا تھا، تو اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور خلافت کے بارے میں ایک حدیث پاک، اور زیادہ تر کوشش یہ رہے گی تاریخ کے حوالوں سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ احادیث طیبہ ہو تو تاکہ اس کی ایتھنٹسٹی اور زیادہ مضبوط رہے. یہ حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل کی، حدیث نمبر 1806 حدیث نمبر ہے. اس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون. نبوت جب تک اللہ چاہے گا، جب تک کہ تمہارے درمیان رہے گی. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ. نبوت کی جو نظام ہے، نبوت کا جو نظام ہے، اسی طرز کی خلافت تمہارے پاس چلے گی. تکون ما شاء اللہ ان تکون. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا جب تک خلافت باقی رہے گی. ثم يرفعها اذا شاء الله ان يرفعها ثم يكون ملكا. پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور ہوگا. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی حدیث پاک امام ترمذی نے نقل کی ہے 2226. اس کو یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ البانی صاحب جو اہل حدیث کے امام ہیں انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت سفینہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ. میری امت میں خلافت 30 سال رہے گی، 30 ایئرز تک رہے گی. ثم یکون ملک. اس کے بعد بادشاہت ہوگی. بعد ذلک ثم پھر اس کے بعد قال علی سفینہ، حضرت سفینہ فرما رہے ہیں امسک خلافت ابی بکر. حضرت ابو بکر کے خلافت گنو، وہ خود فرما رہے ہیں. وخلافت عمر، اور حضرت عمر کی خلافت گنو. یعنی حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال، حضرت عمر کی خلافت 10 سال، حضرت عثمان کی خلافت 12 سال، اور حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت 6 سال. ماہ بھی ہے چونکہ یہ حدیث پاک میں نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا فوجدناها 30 سنۃ. تو 30 سال جو حبیب پاک فرمائے ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کے نہج پر حکومت ہوگی، اس حکومت کا نام ہے خلافت، خلافت راشدہ. فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت بھی واجب ہے. والخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین جو راشد کہتے ہیں جو رشد و ہدایت یافتہ ہے، المہدیین ہدایت یافتہ، جو قرآن اور حدیث اور اللہ کے حکم پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی خلافت اور ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا اور ضروری قرار دیا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ. پہلا شخص ہوگا جو میری امت میں میری سنت یا میرے طریقے کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا. ایک اور حدیث میں فرمایا یقال له یزید، اور اس شخص کا نام یزید ہوگا. امام ترمذی نے اس کو اپنی سنن نے نقل فرمایا ہے. آج لوگ بڑے محبت کے دعوے کرتے ہیں، ارے یزید کو برا مت بولو، 2 شہزادوں کی جنگ تھی. کہا جا رہا ہے بھئی ٹھیک ہے اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ دیکھ لے گا. حبیب پاک کی حدیث پاک جب ہمارے سامنے ہو اس کے بعد اس کی ہم کیسے تائید کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ پولیٹیکل وار تھی، سیاسی جنگ تھی، 2 لوگوں کی لڑائی تھی، اس میں ہمیں لینا دینا نہیں ہے. یہ کہنا دراصل اہل بیت اطہار سے بغاوت اور دل میں بغض کی علامت ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اول من یغیر سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید.
یزید نامی شخص ہوگا جو سب سے پہلے میری امت میں تبدیلی لائے گا۔ جب حبیب پاک خود فرما رہے ہیں نام لے کر کے، تو اب ہم اس سے محبت کا دعویٰ کرنا دراصل یہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغاوت ہوگی اور اہل بیت اطہار سے بھی دشمنی اور عداوت ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا سے پردہ فرمائے، اور پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کس طرح خلیفہ بنایا گیا۔ دیکھیے دراصل حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا آپ نے اشارے دے دیے تھے۔ ایک روایت میں 11 دن، ایک روایت میں 9 دن آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بخاری کی حدیث، یہ بھی بخاری ہی کی احادیث آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ پہلے حدیث سے پاک آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے، تو حضرت بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کسی اور کو کہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھیں، کہ وہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو گیا، بار بار کہنے لگے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم تو مصر کی عورتوں کی طرح لڑ رہی ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر پڑھائے تو ابو بکر ہی پڑھائے۔ یہ اشارہ تھا آپ کو خلیفہ بنانے کی طرف۔ جو امامت کا وارث ہوگا وہی خلافت کا وارث ہوگا، ایک اشارہ۔ دوسرا اشارہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج 9 سن ہجری میں فرض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سن ہجری میں عمرۃ القضاء کر آئے۔ جب کیا کہنا چاہیے صلح حدیبیہ کے بعد 8 سن ہجری میں جا کر عمرۃ القضاء کیے، 9 سن ہجری میں حج فرض ہوا۔ فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال نہیں گئے حج کے لیے، مدینہ پاک ہی میں رہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا کر کے، نائب بنا کر کے حج کے لیے بھیجا۔ امیر حج کون ہوں گے؟ حضرت ابو بکر ہوں گے۔ یہ دوسرا اشارہ تھا جس میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ 2 روایتیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خاتون آئی، یہ ساری بخاری کی احادیث ہی ہیں۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں مسئلے پوچھنے آ رہی ہوں، اگر آپ کے گزر جانے کے بعد آؤں تو میں مسئلہ کس سے کروں، کس سے ملاقات کروں، کوئی ضرورت ہو تو کس سے آ کر کے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے مل لیا کرو۔ وہ پیسوں کی کچھ ضرورت کے لیے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضرورت پوری فرما دی۔ پھر پوچھا اگر آپ کے بعد آنا ہے تو کیا کروں؟ تو بولے ابو بکر کے پاس جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ نشاندہی ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے حق میں عطا فرمایا تھا، مگر واضح طور پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ نہیں فرمایا تھا۔ یہ چونکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب تکمیل الایمان ہے، وہ فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ پہلا مقام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، پھر عثمان ذوالنورین ہے، ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یقینیات میں سے، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ابو بکر کی خلافت کا ثبوت بعض لوگوں کے نزدیک نص صریح اور حدیث سے ثابت ہے، اور جمہور اہل سنت کے نزدیک اجماع صحابہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، صحابہ کرام گمسم ہیں، سارے صحابہ کرام، حضرت علی گمسم ہیں، پتہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کیا ہے، تلوار لے کر دروازے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب صحابہ کرام پریشان، کرنا تو کیا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق جو شہر مدینہ سے باہر رہتے تھے وہ تشریف لائے، اب کے حجر مبارکہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا، فرمایا طیبت حیا و طیبت میتا، آپ کی زندگی بھی بڑی اعلیٰ و اکرم رہی، پاک رہی، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانا بھی اس سے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے حضرت علی کو، حضرت عباس کو، حضرت زبیر کو، ان صحابہ کو مدینے میں بیٹھے سب کو جمع کیا، فرمایا حضرت عمر کو بلا بھیجا، وہ مار کر کے اس کو زخم آ گئے، حضرت عمر نے مارا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، بولے نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حضرت موسیٰ گئے تھے 40 دن کے لیے طور پر، ویسا گئے ہیں، واپس آنے والے ہیں۔ یعنی ان کے لیے اتنا مشکل تھا یقین کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر خود گئے، جا کر کے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کہا کہ مسجد آؤ سیدھے،
سب کو بٹھایا، ممبر پر کھڑے ہوئے، ٹھہر کر کے خطبہ دیا، آیت پڑھی وما محمد الا رسول، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی انبیاء اور رسول آئے اور دنیا سے پردہ فرما گئے، افئن مات، اگر وہ آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں، او قتل انقلبتم، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ کر کے پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اگر کوئی ایسا کرے گا اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ صحابہ جو سننے لگے، حضرت عمر حضرت علی فرمانے لگے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا یہ آیت اب نازل ہو رہی ہے، حالانکہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، ہم کئی بار پڑھ چکے تھے، مگر لگ ایسے رہا تھا کہ آیت اب نازل ہو رہی ہے۔ ہمارے دلوں میں وہ بات اترنے لگی، ہمیں اپنا ہوش حواس سنبھالے لے، کیوں نہ ہو حبیب پاک نے ان کو 3 دن غار ثور میں رکھ کر کے یہی ٹریننگ دے رہے تھے۔ بھئی لوگ کہتے ہیں غار ثور میں جا کر کے آپ وہاں پر پناہ لیے، کئی کی پناہ لیے، کس کی پناہ لیے؟ بھئی جو کفار کے نرغے میں سے نکل کے آ رہے ہیں، کفار گھر کے باہر تلوار نہ لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کے آ رہے ہیں، وہاں کچھ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دے، تو اس نبی کے لیے غار ثور میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچنے والی بات ہے، کفار کے نرغے میں سے نکل کے آ رہے ہیں، وہاں ایک کافر کچھ نہیں کر پایا تو غار ثور میں آ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت؟ 3 دن 3 راتیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں دراصل وہ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو فیض دیا جا رہا تھا، اب کوئی ہے تو نہیں، بس عبادت ہو رہی ہے، اب ادھر مصطفیٰ کا چہرہ وہ تک رہے ہیں، مصطفیٰ ان کا چہرہ تک رہے ہیں، دوری بھی نہیں ہے، غار بھی چھوٹا، جگہ بھی چھوٹی، نظر بھی محدود، ہر چیز محدود ہے، صرف جا کر کے یار اور یار مزار دونوں ساتھ ہے، حبیب پاک ہے، ایک حب ہے، ایک حب دار ہے، ایک صدیق ہے اور ایک حب دار ہے، اب دونوں اس غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب دونوں کی راز و نیاز چل رہی ہے، عشق و محبت کے دریا لٹ رہے ہیں، اور ان کی تربیت ہو رہی ہے کہ حبیب پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق کو ان حالات کے لیے تیار کرنا تھا، اس لیے حبیب پاک نے ان کو ٹریننگ دی ہے۔ اب اس کے بعد صدیق اکبر جیسے ہی ختم کرے، کچھ صحابہ آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول حضرت عمر، وہاں پر ثقیفہ بنو سعدہ میں کچھ لوگ ہیں جو سارے انصار جمع ہو گئے ہیں، ان کے نزدیک خلافت کی بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ انصار میں سے ہونی چاہیے، یا یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہو، ایک مہاجر میں سے ہو، بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابو علی، حضرت عباس، حضرت زبیر، گھر والے لوگ تھے، حضرت علی کون ہیں آپ کو تو پتہ ہے، داماد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 22 سال زندگی گزارے ایک ہی گھر میں، چچیرے بھائی ہے، سب کچھ ہے، فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، کئی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے نور، علی اور میں ایک نور سے پیدا ہوئے۔ دادا پیر نے اپنی کتاب شہادت نامے میں نہیں لایا ہوں، کل لاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کہ فضائل کے باب میں شہادت نامے میں کوئی شیعہ کی روایت نہیں ہے، یہ ہمارے بعض لوگ سمجھتے آ رہے ہیں شیعہ کی روایت ہے، شیعہ کی روایت نہیں، محدث دکن کی کہی ہوئی بات ہے، کیا علی اور میں ایک نور سے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ وہ عبد المطلب تک ایک ہی نور چلا، وہاں جا کر مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندروں میں بٹا، ایک سمندر نبوت کا بنا، ایک سمندر ولایت کا بنا، عبداللہ ادھر ابو طالب، عبداللہ سے میں نبی بنا، ادھر ابو طالب سے علی ولی بنے، اللہ کی ولایت اللہ نے عطا فرمائی، پھر وہی سمندر نیچے جا کر کے حسن اور حسین میں بینہما برزخ لا یبغیان جا کر کے دونوں جمع ہو گئے۔ صفحہ نمبر 92 پر شہادت نامے میں حضرت محدث دکن نے نقل فرمایا اس حدیث کو، تفسیر کے حوالے سے مرج البحرین یلتقیان میں نقل فرمایا ہے۔ تو حضرت علی، حضرت عباس چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عمر میں 2 سال بڑے ہیں، حضرت زبیر پھپھیرے بھائی ہے، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، سارے گھر والوں کو چونکہ ان کا حق ہے تجہیز و تکفین کرنا، انہی کا حق ہے، تو اسی لیے، اور غسل بھی گھر والوں نے دیا، تدفین بھی گھر والوں نے کی ہے۔ ان حضرات کو تدفین کے کام کے لیے چھوڑ کر حضرت ابو بکر، حضرت عمر دونوں ثقیفہ بنو سعدہ میں، جو مدینہ پاک سے تھوڑا باہری سطح پر تھا، تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے کے خود رہنے والے، مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، انصار کے درمیان بات ہو رہی، درمیان میں حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ ملے، عشر مبشرہ میں سے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، لے چلے ان کو بھی، تینوں گئے، جا کر کے دیکھے وہاں پر بڑا ماحول گرم ہے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، تو بولے حضرت معاذ بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے لیڈر تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بات چل رہی ہے
یہ خلیفہ ہم میں سے ہونی چاہیے۔ انصار کے انہوں نے فضائل بیان کیے، ایسے ایسے یہ فضائل ہے، یہ ہے، ساری چیزیں بیان ہوئی۔ آپ سب سن کر کہا کہ آپ نے یہ نہیں سنا حضرت سعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش امیر جو ہے قریش کا ہونی چاہیے؟ بولے یہاں ابو بکر میں نے سنا ہے۔ تو بولے پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے تھے کہ امیر قریش میں سے ہونا چاہیے، اور یہ جو روایت ہے یہ بھی روایت بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، یہ بھی امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا، حدیث نمبر 6830، یہ بھی حدیث پاک بخاری ہی کی حدیث پاک ہے، امام بخاری نے نقل فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہوئی ہے، جس کی جو بیعت ہوئی ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں، دوسرے تو سارے ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بتا رہا ہوں امام بخاری جو میجر روایت کی ہے امام بخاری نے کیا ہے۔ جب یہ بات ہونے لگی تو انہوں نے بھی کچھ کہا، دونوں طرف سے بحث و تکرار ہوئی۔ بحث و تکرار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے لوگ اس کو ایک غلط رنگ پیش کر دیں، ارے صحابہ کرام میں بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اب اس کو غلط مطلب میں نکالا جاتا ہے۔ بھائی جب کوئی چیز ایشو آئے گا تو اس کو ڈسکس کر کے ہی تو سالو کرنا پڑے گا۔ کوئی اگر ایشو آئے گا، کوئی اگر مسئلہ لڑائی، کوئی دو جنے لڑ لیے، مثال دے رہا ہوں میں، یہاں تو لڑائی تھی بھی نہیں، دو لوگ اگر بحث ہو گئی تو بات چیت کے ذریعے سے ہی حل ہوگا نا۔ بات چیت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے، تو ایک دوسرے میں مشورہ ہوگا تو انصار اپنے پوائنٹس رکھے، پھر مہاجرین اپنے پوائنٹس، حضرت ابو بکر اپنے پوائنٹس، حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کہنے لگے کہ میں راستے میں جاتے وقت اپنی پوری تقریر تیار کر لیا تھا، پوری جوشیلی تقریر۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق نرم طبیعت ہے، وہ اتنا جذبات میں نہیں کریں گے، میں جذبات میں پورے پوائنٹ ذہن میں رکھ لے کے میں تیار کر لیا کہ اب جا کر جوشیلی تقریر کروں گا، ایسا بولوں گا، ذہن تیار ہے۔ فرمانے لگے جب مسئلہ ہونے لگا تو حضرت عمر اٹھے، حضرت ابو بکر نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیے، بٹھا کر حضرت ابو بکر ٹھہر کر فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، ابو بکر جو باتیں بولے، جس انداز میں بولے، نہ پہلے انہوں نے کبھی بولا نہ بعد میں بولا، اور میں خود بھی نہیں بول سکتا تھا ویسی باتیں بولے، اور میرے دل میں جو بات تھی وہ ساری باتیں بھی ابو بکر صدیق نے بیان کر دی رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اس کے بعد حضرت جب یہ بات ساری طے ہو گئی، انصار مطمئن ہو گئے، تو حضرت ابو عمر آگے بڑھ کر کے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، کہنے لگے میں آپ کو سب سے افضل مانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر آپ کو افضل کہا ہے، میں آپ کو سب سے افضل مانتا ہوں اور آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر عمر کرے، ان کے بعد حضرت ابو عبیدہ الجراح کرے، اس کے بعد جتنے لوگ وہاں ثقیفہ بنو سعدہ میں تھے سارے کے سارے بیعت کر لیے۔ چند صحابہ کرام تھے جو بعد میں بیعت کرے، جس کا ذکر امام شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت علی، عباس بن عبد المطلب، دیگر اصحاب جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود اور حضرت عمار بن یاسر، یہ صحابہ تھے جو بیعت عام صحابہ کی بیعت ہوئی اس وقت نہیں کیے۔ اس کا ریزن ہے، ہمارے لوگ سمجھتے بیعت نہیں ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ تجہیز و تکفین میں، تدفین کے کاموں میں مصروف رہے، وہ تو وہاں تھے بھی نہیں جہاں پر یہ معاملہ اٹھا، اور جب وہ معاملہ یہاں دوسرے دن پہنچا، اعلان ہوا تدفین سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بعد میں انجام پائی، آپ کا جنازہ مبارکہ رکھا گیا تھا، ہر کوئی ٹکڑیوں میں آتا، اور اپنی اپنی نبی پر کون جنازہ پڑے گا؟ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، مغفرت کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، اور یاد رکھیں جس کی مغفرت یقینی ہوتی اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا، جس کی مغفرت یقینی ہوتی ہے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرنا۔ کوئی اگر یہ دعا کرے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کے لیے دعا کرے تو آدمی ہاتھ سے چلے آتا۔ چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تو کیا کرتے آپ؟ دعا اللہم اغفر لحینا نہیں پڑھتے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اے اللہ اس کو زاد آخرت بنا، اس کو میری شفاعت کرنے والا، یہ بنا کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی روایت کہیں پر ملے کہ کہیں پر مغفرت کرنے سے روکا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مغفرت مت فرمائیے، کیوں؟ لوگ ہم نہیں مغفرت نہیں فرمائیے مطلب وہ کافرہ تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہیں، ان کی مغفرت آلریڈی ہوئی ہوئی تھی، اب ان کی مغفرت کی پھر دوبارہ دعا کرنا تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اسی لیے اللہ نے مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ ہو رہی تھی، اسی دوران آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور خطبہ دے کر کے فرمایا معاملہ ایسا ایسا ہوا تھا بنو ثقیفہ سعد میں، ایسا ایسا مسئلہ ہوا، تو سارے لوگ جو باقی کے سارے عام مسلمان تھے وہ سارے لوگ بیعت کر لیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ مسجد نبوی ہی میں تھے اس وقت آپ سے یا بعد میں حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا، کہا کہ یہ علی بن ابی طالب ہیں، میں انہیں اپنی بیعت کے لیے مجبور نہیں کروں گا، وہ مختار ہیں اور تمہیں بھی اختیار ہے، اگر کسی دوسرے کو مجھ سے بہتر جانتے ہو اور مصلحت سمجھتے ہو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو، مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے۔ ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیج نمبر 134 تکمیل الایمان۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے کہ آپ کے علاوہ ہم میں سے کون بہتر ہے؟ حضرت علی کے الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس سے حضرت علی کی طرف اشارہ تھا کہ بھئی آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ پھر فرمایا ہمیں صرف یہ بات گراں گزری کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہیں اور ہمارے سے مشورہ کیے بغیر، ہم اہل اجتہاد ہے، ہم سے مشورہ کیے بغیر ایسا کیوں کیا گیا؟ اب ہم جب سب جانتے ہیں کہ امامت کے لیے اولا اور حقدار آپ ہی ہیں تو آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے اور سارے صحابہ نے مل کر بیعت کر لی۔ اب جب حضرت علی نے بیعت کر لی تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت مکمل ہو گئی، اور چونکہ سارے صحابہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہونے کی وجہ سے یہ خلافت علی الاجماع ہو گئی، سارے جمع ہو گئے تو اس کا حکم بھی قرآن اور حدیث کے حکم کے برابر ہو جاتا ہے، جس پر سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے۔ تو اس سے اس حدیث پاک سے جو میں بھی آپ کے سامنے تفصیل سے سنایا، اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا نائب یا خلیفہ زبانی طور پر نہیں بنایا تھا، اشارے حضرت صدیق اکبر کے حکم میں دے دیے تھے، اور قریش کے علاوہ کسی اور کو بنانا یہ بھی مشکل کام تھا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلیفہ بنایا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.5 سال تک خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ ربیع الاول کے 11 سن ہجری میں ہونے کے بعد آپ بنے، 2 سال 3 ماہ تک آپ خلیفہ رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلافت سے آپ کے درمیان بہت سارے مسائل رہے، منکرین اٹھے، یعنی کئی لوگ ایسے تھے جو اسلام چھوڑ کر کے باہر نکل گئے، آپ نے ان کا مقابلہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینے سے لوگ انکار کر دیے، ان کا مقابلہ فرمایا۔ پھر جھوٹے نبوت کے دعوے دار مسیلمہ الکذاب، انس بن مالک اور سجا نامی ایک خاتون کیا بول کے اٹھی؟ نئے نئے فتنے دیکھیں آپ، یہ فتنے ہمارے پاس آج کل دیکھ رہے ہیں تو ہم پریشان ہو جا رہے ہیں، نہیں یہ دور میں بھی نکلے۔ خاتون اٹھ کے بولی کہ بھئی میں نبی ہوں، بولے قرآن تو بول رہا خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قرآن کیا بولا؟ ذرا قرآن کی آیت پڑھو آپ۔ بولا بھی پڑھے لکھے تھے، بولے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہیں مگر خاتم النبیین ہیں، تو مردوں میں سے کہا اللہ نے، عورتوں میں سے تھوڑا ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ من رجالکم، مردوں میں سے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تو مردوں کی بات ہوئی، عورتوں کی بات تھوڑی عورت بن سکتی۔ نبوت کا اعلان۔ نجران کا پورا علاقہ، نجران، جیزان، وہ کارنر پورا جو یمن سے ملا ہوا علاقہ تھا، پورے کے پورے علاقے میں وہ لوگ بس گئے اور وہ بڑی طاقت بنا دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا تھا۔ آخری دنوں میں مسیلمہ الکذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الکذاب لکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کو خط بھی لکھ کر کے روانہ کیا تھا آخری دنوں میں، تو یہ فتنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اڑ گیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بڑے عروج پر پہنچا۔ آپ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا کہ اس کی زد و کوب کرے، اس کا مقابلہ کرے، مگر وہاں ناکامی ہوئی۔ آپ نے پھر حضرت خالد بن ولید کو روانہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام کو فتح اور کامیابی دی، اور مسیلمہ الکذاب کا خاتمہ ہوا اور اس کا قتل ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ اس کے بعد یہ جو جنگ تھی یمامہ، اس کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے، علاقے کا نام تھا یمامہ، اس میں کم و بیش 700 ایسے لوگ شہید ہوئے جو پورے قرآن کو یاد کرے ہوئے تھے۔ وہ قرآن حافظ جو تھے 700 حفاظ، ابھی تک کوئی قرآن ماسٹر پیس میں نہیں تھی، ٹکڑے ٹکڑوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے کہا یا اے عمر خطاب اس کو جمع فرما دیجئے، کتاب میں جمع فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیف افعل ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا ارے بھائی ہم وہی کام کریں گے جو سرکار کرے، باقی کے سب کام بدعت ہے، جو کہتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں یہ حدیث پاک، یہ بھی بخاری کی حدیث، یہ بھی ابھی تک ہم بخاری اور صحاح ستہ سے باہر ہی نہیں نکلے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت عمر نے فرمایا کہ کریے، تو بولے میں کیسے کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیسا کروں؟
تو آپ نے فرمایا یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ کریے، یہ کریے، یہ کریے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق فرماتے، حضرت ابو بکر فرماتے اللہ نے میرے دل کو کشادہ کر دیا جو کچھ عمر کہہ رہے تھے۔ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ قرآن کو ایک کتاب میں جمع کیا جائے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، چونکہ وہ کاتب وحی بھی تھے، قرآن ان کو پورا یاد بھی تھا، اس وجہ سے ان کو بلایا گیا، بلا کر کہا گیا کہ بھائی قرآن لکھو۔ بولے ارے وہ کام کیسا کرنا جو سرکار نہیں کرے؟ ان کے نزدیک بھی یہ چیز بدعت تھی۔ میں یہ پوائنٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان کے نزدیک بھی یہ بات بدعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا چاہیے، مگر ابو بکر صدیق حضرت عمر نے بتایا یقیناً یہ بدعت ہے، مگر یہ بدعت حسنہ ہے۔ سمجھایا تو سمجھ آ گئی، بدعت حسنہ ہے تو جائز ہے، اسی لیے انہوں نے حضرت زید نے بھی کام شروع کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اس کو جمع فرمایا۔ قرآن کو پھر پورے جمع ہوئی، سارے انکن سے لا رہے ہیں، انکن سے بنا دیے، رولز بنائے گئے کہ بھئی ہر ایک کے پاس 2 گواہ ہونا، 2 گواہ لائے تو وہ قرآن جمع ہوگی۔ قرآن لایا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، ایک آیت پہ آ کے رک گئی بات، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، وہ ایک ہی صحابی کے پاس ہے، ایک ہی صحابی کے پاس ہے، ایک ہی ہے، کوئی لاؤ گواہ نہیں ہے صاحب، میرے پاس ایک ہی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیہ، یہ آیت کریمہ ہے وہ بھی۔ تو حضرت ابو بکر کے پاس معاملہ پہنچا، بولے کیا کرنا، ایک ایسا کیس آگے ہوا ہے، قرآن میں جمع کر لو۔ بولے ارے ہم ہی رول بنائے نا، آپ ہی بول رہے ہیں رول بنائے، پھر رول توڑوا دے رہے ہیں آپ۔ پھر رول ہے کہ بھئی نہیں وہ کرنا، 2 لوگوں کی گواہی ہونا۔ بولے ہاں ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا ہے، اسی لیے ان کی قرآن کی آیت کو جمع کیا جائے۔ وہ کیوں؟ واقعہ بیان ہوا، حدیث کیا، ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث و تکرار ہوئی تھی، آپ نے فرمایا میں پیسے دے دیا، وہ کہہ رہا ہے پیسے نہیں دیے، تکرار ہو رہی ہے۔ یہ جو صحابی تھے اسی وقت پہنچے، ان کو نہیں معلوم پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کدھر ہے، نہیں معلوم۔ بولے گواہ لاؤ، آپ کا کوئی گواہ ہے کہ آپ پیسے دیے؟ یہ صحابی اٹھ کے بولے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، آپ دے دیے۔ اب یہودی ٹھنڈا پڑ گیا، گواہی ہے، اب کیا کرتا، اٹھ کے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے بولے ارے میاں تم تو تھے نہیں جب یہ معاملہ ہوا، جب یہ بات ہو رہی تھی آپ کہاں تھے، آپ نے کیسے گواہی دی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ دنیا کی چھوٹی موٹی چیز ہے، دنیا کے معمولی پیسوں کی بات ہے، آپ نے کہا کوئی رب ہے تو ہم نے رب کو مان لیا ہے، یہ تو دنیا کے پیسوں کی بات ہے، یہ کیوں یقین نہیں کرتے ہم آپ کی بات؟ آپ نے کہا کوئی رب ہے، بن دیکھے، وہ بھی بن دیکھا خدا ہے، سامنے ان کے 360 تھے، دکھنے والے 360 کو چھوڑ کر ایک بن اندیکھے کو مان رہے ہیں، بن دیکھے کو مان رہے ہیں، کتنا بڑا ایمان ہے۔ اگر آپ کے پاس پہ آ کے بولے ایمان چھوڑ دو، ادھر چلے جاؤ، لاکھوں روپے بھی دیے، مشنری والے تو نہیں جاتے ہم، کیوں؟ ایمان ہے، کچھ بھی ہو، گناہ ہوں گے، عبادتیں نہیں ہو رہی ہوگی، مگر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کے ایمان پر قربان جائیے، اس سے زیادہ حبیب پاک کے کردار پر قربان جائیے کہ وہ 360 دکھنے والے خداؤں کو ایک بن دیکھے خدا کے لیے قربان کر دیا، بن دیکھے خدا کے لیے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ صحابی کی جمع کر دیا گیا، سارا قرآن ایک مینوسکرپٹ میں، ایک کتاب میں بنا، خالی کتاب وہ تو چھوٹی موٹی آج کل کی قرآن نہیں، یہ بڑی کتاب بنی، وہ میوزیم میں، یعنی خلیفہ کے دارالخلافہ میں، ان کے محل میں، ان کے مقام جو رہے گا آفس، اس میں رکھی جانے لگی، جس کو ضرورت ہے وہ آ کے ریفر کرتے، اپنے اپنے جو کاغذات پیپر سے اس پر پڑھا کرتے۔ تو تدوین قرآن اصل حضرت ابو بکر کے دور میں ہوئی، حضرت عثمان کے دور میں، بعد میں اس کی کاپیز بنی، اس کو قریش کے نہج پر جمع کیا گیا اور مختلف 10 ممالک کے مختلف علاقوں میں کتاب کو تقسیم کیا گیا، اور کئی جنگیں، کئی بڑے بڑے چیلنجز تھے، اور حضرت عمر کے ابو بکر کے دور میں آپ کو بڑے بڑے فتوحات نہیں ملیں گے، حضرت عمر کے دور میں ملیں گے، مگر دراصل اگر آپ غور کریں گے حضرت ابو بکر نے ان فتوحات کی بنیاد رکھی جس پر حضرت عمر فاروق نے کام کیا اور فتوحات ملی۔ جنگ یرموک آپ کے آخری ایام میں تھے، جنگ یرموک کی اطلاع ملی کہ جنگ یرموک میں مسلمان فتح اور کامیاب ہو گئے۔ آپ نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ مشورہ، خلافت یہ ہوتی ہے، اپنے طور پر کسی کو اپوائنٹ نہیں کرے، اپنے بیٹے کو نہیں بنائے۔ یہاں تو یہ ہوتا، ابھی زندگی میں اپنے بیٹے کو لانا شروع کر دیتے، بٹھانا شروع کر دیتے، عمر ہوتے ہی فوری طور پہ ایک جو سیف سیٹ ہوتی ہے اس سے لڑا لیتے پہلے، تاکہ وہ سیٹ سیف ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے اپنے کوئی بیٹے کو نہیں بنایا خلیفہ،
پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے سارے مشورے کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کیا. لوگوں نے اعتراض کیا, پوچھا کہ بھئی کس بات پر اعتراض کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑے سخت ہے, طبیعت میں سخت طبیعت والے ہیں. اس حدیث پاک کو صحیح ابن حبان نے حدیث نمبر 6852, امام حاکم نے مستدرک میں 4515 حدیث نمبر میں نقل فرمایا ہے. فرمایا کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر کوئی ذمہ داری پڑے گی تو از خود وہ کام کریں گے اور خود بخود نرم پڑ جائیں گے. اور حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کیوں شدید ہے, غصے والے کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنت مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. وکنت عبدہ وخادمہ, آپ کا غلام اور آپ کی خدمت کرنے والا تھا. میں لوگوں کو دیکھتا کہ لوگ آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف دیا کرتے, یعنی وقت بے وقت آ رہے ہیں, بار بار سوالات کر کر کے آپ کو تھکا رہے ہیں, تو اس لیے میں ان کے ساتھ سخت رہا کرتا تاکہ وہ لوگ میرے ڈر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کریں. امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمٰن نے مقاصد الاسلام میں اور انوار احمدی میں اس کو نقل فرمایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو اپوائنٹ کیا اور وصیت فرمائی, فرما کر کے پردہ فرمایا اور فرمایا کہ میں جب انتقال کر جاؤں تو حبیب پاک کے مزار پاک کے پاس لے جانا اور پوچھنا ابو بکر کو اجازت ہے تو تدفین کرنا, ورنہ مجھے بقیع میں کر دینا. جب قریب لے جایا گیا, یہ علماء اہل سنت کی کتب میں بھری پڑی ہوئی ہے, کنز العمال میں اور امام المتقی نے اس کو نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ جب روضہ پاک کے قریب لے جایا گیا تو فرمایا گیا کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو, حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ. تب جا کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی تدفین عمل میں آئی, اور یہ تھی سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق جمادی الثانی میں وصال فرما گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 13 سے لے کر 23 تک مکمل 10 سال 9 مہینے تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفۃ المسلمین رہے. آپ کی حکومت جو تھی, کیا معاملہ تھا, آپ نے رول بنا دیا تھا, گورنرز بھی تھے تو اتنی گرفت تھی. ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جو بڑے سینئر صحابہ میں مانے جاتے ہیں, ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ایک آدمی جو کوئی بات نہ سنا تو انہوں نے سرے محل یعنی اپنے آفس کے اندر اس کو کوڑوں مار کر کے سزا دی. حضرت ابو عمر فاروق کو معلوم ہوا تو آپ نے حضرت موسیٰ الاشعری کو لیٹر لکھا, فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کی کوئی خطا نہیں تھی, تم نے غیر ضروری طور پر اس کو سزا دی ہے. اگر تم نے پبلک کے سامنے اس شخص کو مارا ہے تو پبلک کے سامنے وہ آدمی تم کو کوڑے لے کر مارے گا. عام آدمی, گورنر کو آپ اندازہ لگائیے, اگر پبلکلی تم نے اس آدمی کو بے گناہ مارا ہے تو پبلکلی وہ بھی تمہیں مارے گا. اگر تم نے اکیلے میں مارا تھا تو اکیلے میں وہ تم کو مارے گا. یہ میرا آرڈر ہے, یہ کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے بلکہ یہ آرڈر ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. یہ عالم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایڈمنسٹریشن کا. سختی اس اعتبار سے کہ لوگ آج بھی اگر کوئی گواہی دیتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاؤ کی حکومت کی مثالیں دیتے ہیں. شام, سیریا, یمن, اسپین, فلسطین, مسجد اقصی فتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا. پھر آپ آگے چلے جائیں, ادھر ماوراء النہر یعنی افغانستان, پاکستان, ادھر کا پورا علاقہ, ادھر اوپر اسپین تک چلے گیا, ادھر علاقے قسطنطنیہ کے قریب تک یعنی قبرص جو کہا جاتا ہے وہاں تک چلا گیا ہے. ادھر پلٹ جائیں تو فلسطین چلا گیا, شام چلا گیا, جارڈن, اردن, پورے یہ علاقے کور ہو گئے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہر طرف حکومت پھیلی ہوئی ہے. صرف چند علاقے جو ترکی سے لگے ہوئے تھے وہ علاقے بعد میں حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے دور میں مکمل ہوئی, ورنہ خلافت کا جو اصل جو پیغام حضرت عمر نے دیا وہ فائنل تھا وہ. اسی لیے گولڈن ایرا اور گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی, اس کو ایکسٹینڈ کیا اور تراویح کی نماز کو ایک امام کے پیچھے ٹھہرایا. 3 طلاق کو فرمایا 3 طلاق ہوگی. اس کے بعد شراب کی حد بڑھا کر کے 80 کوڑے بنائے, عدالتیں قائم کی, پوسٹل سسٹم قائم کیا, ملٹری کو الگ الگ کیا یعنی فوج الگ ہوگی, بحری الگ ہو رہی, بری الگ ہوگی, ہر ایک کی فوج کو الگ الگ کیا. محلوں میں جو نالیاں غلاظت وغیرہ بہنے کی نالیاں بنائی گئی. اور آپ نے کہا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کتنے میٹرز کی ہے, میں بھول گیا ہوں, فرمایا کہ بڑی جو روڈیں ہوگی وہ 80 فٹ کی غالباً ہوگی, چھوٹی ہوگی وہ 60 فٹ کی ہوگی.
اتنا آرگنائز انداز میں آج کا سول انجینئر بیٹھ کر بنانا پڑے گا آٹو کیڈ پہ، وہ 3D پہ 2D پہ بنانا پڑتا، وہ دماغ حضرت عمر فاروق کو اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے عطا فرما دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں ہجری کیلنڈر لے لیں، گورنرز پر کڑی گرفت کرنا، امیر المومنین کا خطاب پہلی مرتبہ آپ کے دور سے شروع ہوا، ہر ایک کے معاملے کوڑا لے کر گلیوں میں پھرا کرتے، کون غلط کام کرتا وہیں پر سزا دیتے۔ میں نے آپ کو اس کی مثال دی، اپنے بیٹے کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے سزا دی، اور خواتین کا مساجد کو نماز کے لیے جو آنا تھا آپ نے اس پر روک لگائی، کہا کہ بھئی یہ معاملات اب خراب ہونے لگے ہیں، اسی لیے ان چیزوں کو روک لگائی۔ معزز سامعین کرام، اس پر میں یہ ساری چیزیں آپ کو جو بتایا ہوں، بتانے کے بعد ایک چیز کی طرف آپ کی اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق کا تراویح ایک امام کے پیچھے پڑھانا، 3 طلاق، یہ ساری چیزوں پر کوئی ایک صحابی آواز اٹھایا کیا؟ ایک دلیل کوئی نہیں بتا سکتا۔ سارے صحابہ متفق تھے، جس طرح عمر فاروق کی خلافت پر سارے صحابہ متفق تھے، اسی طرح تراویح اور طلاق کے معاملے میں بھی سارے صحابہ متفق تھے۔ اب جو اعتراض تراویح اور طلاق پر کرتے ہیں، پھر انہیں چاہیے کہ وہ اعتراض خلافت میں بھی کرے۔ حضرت ابوبکر کی بھی خلافت پر اعتراض ہوگا، کیونکہ صحابہ کا اجماع ہے، وہ بھی تو وہاں بھی صحابہ کا اجماع ہے، یہاں بھی صحابہ کا اجماع ہے۔ میں نے پہلے ہی بات کہی کہ جہاں صحابہ کا اجماع بن جاتا ہے، اس کا حکم معصومیت کے حکم میں آ جاتا ہے، وہ بھی مثل قرآن اور مثل حدیث ہو جاتا ہے۔ ایران فتح ہوا، ایران کے کنگن آئے، قیصر و کسریٰ کو کمر توڑ کر رکھ دی، دونوں سپر پاور کی کمریں توڑ کر کے رکھ دی۔ جب کسریٰ کے کنگن آئے تو حضرت سراقہ کو کہا، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ بن مالک بن سنان بلایا گیا، بولے کنگن پہنو، سونا ہے؟ صحابہ بولے سونے کا ہے نا حضرت، سونا مرد پہ حرام ہے۔ فرمایا مرد پر حرام ہے، مگر میرے آقا کی زبانی نکل گیا تھا کہ اے کس سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کنگن نہیں آئے، بولے ہو ہی نہیں سکتا، سامان اور آنا ہوگا، نہیں پورا آ گیا، بولے پھر کھنگالو، پھر ڈھونڈ کے نکالے تو کنگن نکلے، حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر فرما رہے ہیں، کیا سراقہ کے ہاتھ میں کنگن ہے تو مصطفیٰ کا علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ ایران فتح ہوگا، یہ بھی پتہ ہے کہ سراقہ جب تک زندہ رہیں گے، یہ بھی پتہ ہے کہ ایران کے تو بادشاہ سے آپ ملے نہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایران کا بادشاہ سونے کے کنگن پہنتا ہے اور وہ مسلمانوں کی ملکیت میں بھی آئیں گے اور سراقہ کو پہنایا بھی جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق نے خالد بن ولید کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک معاملے میں ان سے کچھ غلط خطا ہو گئی تھی، خطا ہو سکتی ہے جیسے میں ابتدا میں کہا تھا، تو آپ نے سب سے کمزور صحابی طبیعت کے اعتبار سے غالباً حضرت ابو ہریرہ ہے یا کوئی اور ہے، ان کو بھیجا، جاؤ ہتھکڑی دی، ان کو خالد بن ولید کو ہتھکڑی ڈال کر لاؤ۔ سب سے کمزور صحابی کو بھیجا، کیوں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی خلافت ہے، اس میں کا کمزور سب سے طاقتور ہے اور سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے۔ یہ ہے خلافت کا نظام۔ یہ جب تک تھا تو ہر چیز صحیح اور درست راستے پر چل رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کو لایا گیا اور خاموش ہے، یہ نہیں اعتراض کرے میرے کو کیوں پکڑ کر لا رہے ہیں۔ حضرت ولید بن مغیرہ، آپ کی شہادت، چونکہ اب میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا جو 10.5 سال 9 ماہ تھا، اس کے قد و خال آپ کے سامنے پیش کیا، مگر جب ایک مرتبہ اعتراض ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرنے کا ارادہ کر کے مروان کو لکھا تھا، تو یہ بھی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی 4827۔ حضرت معاویہ نے مروان کو حجاز کا امیر بنا کر بھیجا تو اس نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت معاویہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے کوئی بات کہی۔ فتح الباری جلد 8 میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ فقال عبد الرحمن ما ہی الا ہرقلیہ، کہ یہ ہرقل وغیرہ کے قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، سنت ابو بکر نہیں ہے، کیونکہ مروان نے کہا کہ بھئی حضرت ابو بکر نے بھی اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن نے اعتراض کیا، فرمایا حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، یہ تو ہرقل بادشاہ وغیرہ کے طریقہ کار ہے جو اپنے بعد دوسروں کو خلیفہ بنایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خلیفہ بننے سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونکے ماری ہے سر پر، اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور آپ نے ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کا ایک وہ تھا
کیا کہنا چاہیے کہ غلام تھا جس کا نام تھا فیروز ابو لولو، تو وہ حبیب پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کچھ مطالبہ کرنے لگا کہ اس کی پیسوں کو کم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ولید بن مغیرہ سے بات کروں گا، کرنے کے بعد طے کروں گا۔ عمر حج سے واپس آئے تو ابو لولو فیروز نے آپ کے اوپر تیزاب میں ڈوبی ہوئی خنجر سے حملہ کیا، اور 25 یا 26 روایتیں مختلف ہے، تاریخ کی بات ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض اہل سنت والجماعت کی اکثریت کے مطابق وہ یکم محرم الحرام ہے، جو کل ہمارا گزرا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن۔ جب آپ زخمی ہوئے، اس پر اپنی گفتگو آج کی ختم کر رہا ہوں، کل سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اور آگے کے دونوں خلفاء کی، چونکہ آج ابتدا اس کی بنیاد کہ تاریخ کیا چیز ہے، خلافت کیا ہے، اس میں تھوڑی تفصیل کا ٹائم لگا ہے، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی وصال سے پہلے، شہادت سے وصال سے پہلے آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر کے حضرت عبد الرحمن کو بلایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سمجھے ارے مجھے خلیفہ بنا، آتے بولے نہیں میں خلیفہ نہیں بنتا۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں خلیفہ نہیں بننا چاہ رہا ہوں، مجھے مت بنائیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک کام کریں گے، ایک کمیشن بنائیں گے۔ دیکھیے آپ آدمی کے نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کے جتنے طریقہ کار ہوتے تھے نا، یہ خلافت راشدہ میں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنایا، صحابہ پر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو نامزد اپوائنٹ کیا، حضرت عمر نے ایک کمیشن بنا دیا۔ تو جتنے طریقہ کار آپ نے 6 ممبرز کا کمیشن بنایا، فرمایا اب 10 صحابہ جو تھے، 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی ایک ہی حدیث میں، ورنہ تو کئی اور ہے، تقریباً میرے پاس جو ان کی لسٹ ہے تقریباً 163 صحابہ ہے جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، صحابہ کرام کو۔ چونکہ 10 کا کیا ہے، ایک ہی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان، اس لیے وہ عشر مبشرہ کی اپنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا، حضرت عمر اب شہید ہونے جا رہے ہیں، حضرت ابو عبیدہ الجراح کا انتقال ہو چکا، 3 صحابہ گزر چکے۔ اب بچ گئے کون؟ 10 میں سے 3 چلے گئے، 7 بچ گئے، 10 بچ گئے، 7 بچ گئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ہاتھ اٹھایا، میں نہیں بنتا، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں بننا چاہ رہا ہوں۔ تو اب ہو گئے، اب بچ گئے کون؟ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت اور اپنے بہنوئی تھے حضرت سعید، انہوں نے کہا ان کو بھی نکال دو لسٹ میں سے۔ یہ ہے خلافت۔ اپنے سگی بہن حضرت فاطمہ کے ہسبینڈ ہے، بھائی بہنوئی ہے، عشر مبشرہ میں سے ہے، جو کرائیٹیریا حضرت عمر بنا رہے ہیں عشر مبشرہ کا، وہی کیٹیگری میں ان کے اپنے بہنوئی ہے، انہوں نے اپنے بہنوئی کو باہر کر دیا، کہا نہیں بنیں گے وہ، نہیں بنیں گے وہ۔ حضرت سعید کو نکال دیا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ، 4 لوگ نکل گئے، بچ گئے 6، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ 6 حضرات بچ گئے۔ اب ان 6 کے درمیان فرمایا پھر ایک صحابی کو، بدری صحابی کو ایڈ کیا، فرمایا 6، 3 ادھر ہو جائیں گے، 3 ادھر ہو جائیں گے، بیلنس ہو جائیں گی بات۔ تو اب بیچ میں اکثر ہوتا ہے نا، بیلنس ہو گیا، ڈرا ہو جائے گا، تو ایسی صورتحال میں ایک ایڈیشنل ووٹ بدری صحابی کو ایڈ فرمایا ان کے اوپر یہ صحابی کا ووٹ ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ جدھر عبد الرحمن کا ووٹ ہوگا اس کی طرف ان کا ووٹ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا میں نہیں بننے والا ہوں، اپنا نام وڈرا کر لیے۔ حضرت زبیر نے کہا میں حضرت علی کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا میں حضرت عثمان کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف کے نام پہ وڈرا ہوتا ہوں۔ اب بچ گئے 2 لوگ، حضرت علی، حضرت عثمان۔ حضرت علی سے اکیلے میں پوچھے آپ کس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ فرمایا عثمان کے حق میں ووٹ دوں گا۔ حضرت عثمان سے اکیلے میں پوچھا گیا آپ کس کو خلیفہ بنائیں گے؟ بولے حضرت علی کو بناؤں گا۔ یہ محبتیں ہیں صحابہ کرام میں۔ ہم جو اطراف میں جو باتیں سنتے ہیں وہ ساری غلط ہے، پھیلائی ہوئی افواہیں ہیں، حقیقت یہ ہے وہ کوئی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ ذات کی بات ہوتی، پیسہ کمانا ہوتا تو حضرت علی کے کئی محلات ہوتے، حضرت عثمان کے محلات ہوتے، کسی کے پاس ایک محل نہیں، کسی کے پاس بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، حضرت عثمان کے گھر کا عالم دیکھ لیں، حضرت علی کے گھر کا حال دیکھ لیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کی خدمت کے لیے، اور کوئی اختلاف نہیں۔ جب حضرت عثمان کا انتخاب ہوا تو حضرت علی حضرت عبد الرحمن کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ حضرت عبد الرحمن ہر
ہر گلی جاتے، ہر گھر میں جا کر کے سب سے ووٹ لینے لگے، پوچھنے لگے آپ کی کیا رائے ہے دونوں کے بارے میں. تو آپ نے کئی لوگوں سے پوچھا تو کئی خواتین، مرد، بدری، صحابہ وغیرہ ساروں کو کاؤنٹ کیا گیا. تو آخر میں یہ کہا کہ بھئی میرے نزدیک دونوں کے بارے میں مختلف رائے ملی مجھے، مگر میرے نزدیک حضرت عثمان. اور پہلے پوچھا حضرت عثمان سے اگر علی بن جائے تو آپ ان کی تعریف بولے یقیناً کروں گا میں، سپورٹ، ہاں بالکل پورا 100% سپورٹ ہوگا. حضرت علی سے پوچھے اگر عثمان بن جائے تو بولے میرا کمپلیٹ سپورٹ ہوگا اور ان کے ہاتھ پر میں بیعت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا. تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا اعلان فرمایا اور حضرت عبد الرحمن نے سب سے پہلے بیعت کی. اس کے دوسرے نمبر پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے خلافت بیعت کی. یہ 23 سن ہجری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد کے 13 سال، 2.5 سال حضرت ابو بکر کے اور 10.5 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے باری تعالیٰ ہمیں حق سننے، حق سمجھنے، حق جاننے اور حق کا پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرما. ان اکابرین کے صدقے و طفیل باری تعالیٰ ہم تمام پر رحم فرما، کرم فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو درست فرما دے. اے باری تعالیٰ جو حضرات اس میں دامے درم سخن حصہ لیے باری تعالیٰ ان تمام کے گھروں میں زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما. اے باری تعالیٰ ہمیں حق سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ان حضرات کے ذکر کے صدقے باری تعالیٰ ہماری زندگیوں کو روشن فرما دے. ہماری دعاؤں کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام کے صدقے و طفیل قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمد